سن ہمارے مولا، سن ہمارے داتا، ہم فقیر تیرے، تو ہے شہنشاہ۔ جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جائے پھر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہوگا، کسی کے لیے رکوع نہیں ہوگا، کسی کی بھیڑی کا طواف نہیں ہوگا، کسی کے نام کی دہائی پکار نہیں بلند ہوگی۔ اے نبی، تیرے لیے اللہ کافی ہے، تجھے اللہ کافی ہے۔ اور یہاں خوشخبری قیامت تک آنے والے اہل توحید کو کیا دی؟ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان میں سے جو تیرے پیچھے چلتے رہیں گے، جو قولوا لا الہ الا اللہ کا واضح لگاتے رہیں گے، جو توحید کا پیغام دیتے رہیں گے، جو انسانیت کو انسانیت کے قدموں سے اٹھا کر انسانیت کے رب کے سامنے جھکاتے رہیں گے، جو اس راہ توحید کے، اس پیغام توحید کے رستے پر، اس نبوی منہج پر، سیرت النبی کے اس پیارے مشن پر چلیں گے، ان سب کے لیے اللہ کافی رہے گا۔ جتنا مرضی غم آیا، دکھ آیا، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی رب کے در کو نہیں چھوڑا۔ اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی رحمت آئے، اللہ کی طرف سے کوئی انعام آئے، اللہ کی طرف سے کوئی نوازنے والا معاملہ ہو، تو کیا رب کی بھیجی ہوئی رحمت میں جن کو تم پوج رہے ہو، جن کی دہائیاں دے رہے ہو، یہ رکاوٹ بن سکتے ہیں؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کہو اے اللہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں۔ یہی تو مشرکین مکہ اور ہر دور کے مشرکوں کا حال تھا، تجھے بھی پکارتے ہیں، تو بھی آسمان زمین کا خالق ہے، اور یہ جو دھرتی پہ لات و عزا، یہ ہبل ہے، یہ ود سوا، یہ عوس، یہ عوق، نصر ہے، یہ بھی بہت کچھ کر لیتے ہیں۔ اللہ بھی کرتا ہے اور ہم بھی کرتے ہیں، اللہ بھی کرتا ہے، یہ پیر و فقیر بھی کرتے ہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہی اور بھی کا فرق مٹا رہے ہیں۔ کہو ایاک نعبد۔ قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام۔ پیغام توحید انسانوں کو انسانوں کی عبادت سے نکال کر انسانوں کے رب کی عبادت کی طرف بلانے کا پیغام، یہ وہ عظیم کام ہے جس کے لیے اللہ مالک نے انسانوں میں سب سے افضل انبیاء کی مبارک جماعت کو یہ کام سونپا۔ ہر نبی اپنی قوم کو یہی پیغام دیتے رہے، قولوا لا الہ الا اللہ،
یہ اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں، کوئی سچا معبود نہیں، کوئی عبادت کا حقدار نہیں۔ ہر دور کے ہر نبی نے اپنی امت کے سامنے اسی بنیادی پیغام سے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ کچھ مسلمان ہوتے رہے، کچھ دشمن بنتے رہے، جنگیں بھی ہوئی، قتل بھی ہوئے، ستائے بھی گئے، لیکن انبیاء نے سب کچھ برداشت کیا، اس توحید کے پیغام سے منہ نہیں موڑا۔ اس پیغام میں کوئی لچک لے کر نہیں آئے کہ قوم دشمن ہے، قوم مخالف ہو گئی ہے، بادشاہ وقت بھی دشمن بن گیا ہے، تو پیغام کو تھوڑا سا تبدیل کر لیں، حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں، جیسا موسم ہے ویسے رنگ اپنا لیں۔ یہ نبیوں کی شان نہیں ہوا کرتی۔ نبی اپنے رب کے پیغام کو پھیلایا کرتے ہیں، رب کی لگائی ہوئی ڈیوٹی کو پورا کیا کرتے ہیں۔ کوئی مسلمان ہو تب بھی ٹھیک ہے، کوئی مسلمان نہ ہو، نبیوں نے اپنے راستوں کو کبھی نہیں بدلا۔ اسی لیے پیارے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، کچھ انبیاء آئیں گے، کسی کا حال یہ ہوگا کہ ان کے ساتھ ایک جماعت ہوگی، کسی کے ساتھ چند افراد ہوں گے، کسی کے ساتھ تھوڑے سے لوگ ہوں گے، اور بعض کا یہ حال ہوگا کہ انہوں نے زندگی قولوا لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے گزار دی ہوگی، لیکن کوئی ایک شخص بھی ان کے ساتھ نہیں آئے گا، کوئی ایک بھی ان کے ہاتھ پر مسلمان نہیں ہوا ہوگا۔ تو جس نبی نے ساری عمر پیغام توحید دیا، بندہ ساتھ کوئی نہیں چلا، کیا انہوں نے بندوں کو ساتھ چلانے کے لیے، ملانے کے لیے اپنی دعوت میں کوئی تبدیلی کی، کوئی انداز بدلا، کوئی پیغام چینج کیا؟ نہیں، پیغام وہی رہا۔ کوئی مانے اس کی مرضی ہے، کوئی نہ مانے اس کی مرضی ہے۔ اللہ کا دیا ہوا پیغام ویسے ہی دیا جاتا ہے جیسے رب نے بھیجا۔ یہی حال امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کی شخصیت، آپ کی مبارک ذات، اس کا اتنا احترام تھا، لوگ آپ کو صادق، امین کہا کرتے تھے، اپنے جھگڑوں میں آپ سے فیصلہ کروایا کرتے تھے۔ حجر اسود کی نصب کا جب موقع آیا تو ساری قوم آپ پہ اکٹھی ہو گئی، کہا کرتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایک لمحہ ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ آپ کی زبان ہیلی ہو اور اس سے جھوٹ نکلا۔ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ 40 سال تک جو قوم تعریف کرتی رہی، جب اس قوم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو مان لو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، لا الہ الا اللہ کو تسلیم کر لو، لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی ڈھالو، تو 40 سال تک محبتیں کرنے والے، صادق و امین کہنے والے، آپ کا احترام کرنے والے، آپ سے جھگڑوں میں فیصلہ کروانے والے، آپ کے ایک ایک لمحے، جوانی کے ایک ایک لمحے کی
سچے اور پاک دامن ہونے کی گواہی دینے والے، وہ جواب میں کہتے ہیں تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں نعوذ باللہ، تو نے اس لیے ہمیں اکٹھا کیا ہے۔ وہی دشمن ہوئے پیغام توحید کو سن کر، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ جو بھی پیغام توحید دے گا اہل شرک اس کے دشمن بنیں گے، اہل شرک اس کو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے۔ کفار مکہ نے بھی آ کر کہا تھا ابو طالب یا تو بھتیجے کو روک، اور اگر روک نہیں سکتا تو درمیان میں سے ہٹ جا، پھر ہم جانے اور یہ جانے، اس کو خود روک لیں گے۔ دشمنوں نے گھیرا کیا تھا میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا، ہر قبیلے کا نوجوان بلایا تھا، اور جب دشمنوں نے مٹانا چاہا، ڈرانا چاہا، دھمکانا چاہا، جو بندہ رب کی توحید کے لیے محنت کرتا ہے اللہ اپنے بندے کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ تو مالک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظ سے تسلی دی؟ مالک فرماتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ یہ جتنی مرضی پلاننگ کر لیں، یہ جتنا مرضی ڈرا لیں، یہ جتنے مرضی تانے دے دیں، جتنی مرضی دھمکیاں دے دیں، یہ جو چاہے کر گزرے، آپ خوش رہیں، مطمئن رہے کہ آپ کے لیے آپ کا اللہ کافی ہے، آپ کے لیے آپ کا رب کافی ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، یہ آپ کو ڈراتے ہیں، یہ بتوں کی دھمکیاں دیتے ہیں، یہ ان کا ڈراوا آپ کے دل میں بٹھانا چاہتے ہیں جو اللہ کی مخلوق ہے، جن کے اپنے پلے میں، جن کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اور جو سیرت مصطفیٰ پر چلے گا، میرے جملوں کو یاد رکھنا، جو سیرت مصطفیٰ پر چلے گا، پیغام توحید دے گا، اس کو ڈرایا جائے گا، اس کو دھمکایا جائے گا، اس کے خلاف پلاننگ کی جائے گی، اس کو چپ کرانے کے لیے سارے حیلے بہانے کیے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا ہمارے بابوں کو کچھ نہ کہا کرو، یہ ٹانگیں توڑ دیتے ہیں، یہ اندھا کر دیتے ہیں، یہ اولاد کو مار دیتے ہیں، یہ بہت کچھ کرنے کے قادر ہیں، بہت کچھ کر گزرتے ہیں۔ یہ نہ کہا کرو کہ اللہ کے علاوہ ان ڈھیریوں پہ سجدے کرنے والوں تم شرک کی دلدل میں گر رہے ہو، بابوں کی قبروں پہ سجدے جائز نہیں، بابوں کی قبروں کا طواف جائز نہیں، بابوں کو مشکلوں، پریشانیوں، غموں، دکھوں، آسانیوں میں پکارنا جائز نہیں۔ یہ توہین ہے ہمارے بزرگوں کی، اور جو بزرگوں کی توہین کرتا ہے، فلاں کی ٹانگیں توڑ دی تھی، فلاں کا یہ کر دیا تھا، یہ قصے، یہ کہانیاں اس دور میں بھی مشہور تھی اور آج بھی مشہور، آج بھی ڈرایا جاتا ہے اہل توحید کو۔ مالک فرماتا ہے تم ڈراتے ہو کن کے ذریعے؟ مقابلہ رب کا کرتے ہو کن کے ذریعے؟ جو رب کی مخلوق ہے، جو رب کے سامنے عاجز ہیں۔ ان کی کیفیت کہ ان کے ہاتھ میں تو مکھی کے پر جتنی بھی طاقت نہیں۔ ہاں، جو ان غیروں سے ڈر گیا، جو ان مردوں سے ڈر گیا، جو ان پتھر کی مورتیوں سے ڈر گیا، جو ان قبروں میں دفن ہو جانے والے بابوں سے، جن کا اختیار مرتے ہی اتنا بھی نہیں رہا تھا کہ اپنی طہارت ہی کر لیتے، ان سے ڈر گیا تو وہ گمراہی کے، شرک کے دلدل میں گر گیا۔ اور جو گمراہ ہو جائے اس کے بارے میں مولا کا فرمان سنیے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، جو ہلاک ہو جائے گمراہی کے راستے میں چلتے ہوئے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اس کو ہدایت کون دے گا؟ اور کائنات میں سب سے بڑا گمراہ
کائنات میں سب سے زیادہ گمراہی کی دلدل میں گرا ہوا کون ہے؟ جو زندہ رب کو چھوڑ کر مردوں کے در پہ گرتا، جو زندہ اللہ کو چھوڑ کر، جو زندہ خالق کو چھوڑ کر، وہ اس کو چھوڑ کر جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، ان کے در پہ گرتا ہے، ان سے مانگتا ہے، ان کے سامنے فقیری کا روپ دھارتا ہے، جن کے پلے میں کچھ ہے نہیں، جن کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ یہ انسان گمراہی میں سب سے بڑا ہوا۔ قوم کی سوچ یہ بن چکی ہے کہ زانی بہت برا ہے، ڈاکو بہت برا ہے، چور بہت برا ہے، بدماشی کرنے والا لچا دفنگا بہت برا ہے، ان کو برا سمجھتے ہیں۔ ارے بھائی یہ گناہگار ہے، چور، قاتل، زانی، ڈاکو یہ گناہگار ہیں، کبائر کا ارتکاب کرنے والے ہیں، یہ کبھی بھی ہمیشہ کی جہنم میں رہنے والے نہیں۔ لیکن اس کے برخلاف اگر کوئی حج کرنے والا، زکات دینے والا، روزے رکھنے والا، چہرے پہ داڑھی سجانے والا، سر پہ عمامہ باندھنے والا، ہاتھ میں تسبیح لے کر لمبے لمبے ذکر کرنے والا، مسجدوں کو آباد کرنے والا، زندہ رب کو چھوڑ کر مردوں کی ڈھیریوں کا محتاج اور منگتا اور فقیر ہے، ان کے در کا گدا ہے، ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے والا ہے، اللہ کی قسم یہ اس زانی، ڈاکو، بدماش سے زیادہ گمراہ ہے۔ کیوں؟ یہ کائنات کا سب سے بڑا جرم کر رہا ہے، اور کائنات میں سب سے بڑا جرم اللہ کی وحدانیت میں غیروں کو شریک بنانا ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ۔ ہدایت یافتہ کون ہے؟ جس کو اللہ ہدایت دے، راہ توحید دکھا دے، راہ توحید پہ چلا دے، راہ توحید پہ ثابت قدم رکھے، یہ وہ خوش نصیب ہے جس کو اللہ نے ہدایت سے نواز دیا ہے۔ توحید پہ چلنے والا، توحید پہ گامزن ہونے والا، پیغام توحید کو عام کرنے والا، یہ رب کی طرف سے ہدایت یافتہ۔ اور جیسے میرے شیخ، میرے بھائی مختار بھائی فرما رہے تھے، مسلمان ذلیل ہو سکتا ہے، اسلام مغلوب، اسلام تو آیا ہی غالب ہونے کے لیے، یہ کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ مسلمان مغلوب ہوئے، کیوں ہوئے ہیں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ زور، سب سے زیادہ محنت جس پیغام پر کی تھی وہ پیغام توحید، اس کو بھلا دیا گیا، اس کو چھوڑ دیا گیا، اس سے منہ موڑ لیا گیا، بلکہ اس پیغام کو دینے والے کو مختلف القابات سے نوازا گیا۔ آپ شدت پسند ہیں، آپ بڑے سخت ہیں، آپ کی باتیں بڑی سخت ہیں، آپ بھگا دیتے ہیں لوگوں کو، آپ ڈرا دیتے ہیں لوگوں کو۔ ان کو میٹھی میٹھی باتیں کریں، فقیر کو کھانا کھلانے میں بہت ثواب ہے، یتیم کی کفالت میں بہت ثواب ہے، بیوہ کی مدد کرنے میں بہت ثواب ہے، کنواں کھدوانے میں بہت ثواب ہے۔ کتیا کے بچے کو پانی پلایا تھا فاحشہ نے، اللہ نے زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے تھے۔ کنویں کھدواؤ، خیرات کرو، کھانے کھلاؤ، دیگے پکاؤ، یہ بہت پیارا پیغام ہے سیرت النبی کا، یہ عام کرے، اس سے لوگ جڑیں گے، لوگ قریب آئیں گے۔ آپ کی بات 100% ٹھیک ہے، سیرت النبی میں یہ بہت بڑا درس ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، یہ بہت بڑا درس ہے پڑوسی کا خیال کرو، یہ بہت بڑا پیغام ہے سیرت النبی کا، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھو، ان کی کفالت کرو، دلوں کا زنگ دور ہوگا، تمہیں مصطفیٰ کا پڑوس جنت میں ملے گا، یہ بہت بڑا درس ہے۔ سیرت النبی کے یہ درس بیان کرنے والوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محنت، آپ کی سیرت کا سب سے بڑا چمکتا ہوا باب کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ یہ لات و عزا کے پلے میں کچھ نہیں، یہ منات کے پلے میں کچھ نہیں، حبل کے اختیار میں کچھ نہیں، ود، سوا، یعوس، یعوق، نصر، اس دور کے پنجتن پاک اولیاء اللہ، ان کے پلے میں کچھ نہیں، یہ سب منگتے، فقیر، کلاش، بھوکے، محتاج تھے ایک اللہ کے در کے۔ سیرت النبی کا اصل پیغام تو یہ تھا۔
کفار مکہ کو اس بات سے اختلاف تھا کہ یتیم کی کفالت نہ ہو. کفار مکہ کو اس بات سے اختلاف تھا کہ بیوہ کا سہارا کوئی نہ بنے، قطعاً نہیں تھا. وہ ساری باتوں کو مانتے تھے. اختلاف کہاں پہ ہوا؟ جب مصطفیٰ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم قولوا لا الہ الا اللہ. جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جائے پھر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہوگا، کسی کے لیے رکوع نہیں ہوگا، کسی کی ڈھیری کا طواف نہیں ہوگا، کسی کے نام کی دہائی پکار نہیں بلند ہوگی. جب اللہ کے الہ ہونے کو مان لیا جائے پھر کسی کے لیے خون نہیں بہایا جائے گا، پھر کسی کے پتھروں پہ، کسی کے منتوں پہ بھروسے نہیں ہوں گے. یہ وہ پیغام تھا. سیرت النبی کا چمکتا ہوا یہ پہلو کفار مکہ سے برداشت نہ ہوا اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے. اور جب تک یہ پیغام کوئی دیتا رہے گا، ہر دور کے کافر، ہر دور کے مشرک، ہر دور کے صنم پرست، قبر پرست، گھوڑا پرست، پتھر پرست، تمائم پرست، تعویذ گنڈے کے فروش کرنے والے، یہ اس مواحد کے جان کے دشمن بنتے رہیں گے. لیکن مواحدو، یہ خطاب میرے رب کا پیارے نبی کے لیے تو تھا ہی تھا. رب کا کرم یہ ہے کہ یہ ہر اس مواحد کے لیے پیغام ہے کہ تیرے لیے اللہ کافی ہے، تجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ڈرنے کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ اگر ساری دنیا مل کے کسی مواحد کو نقصان پہنچانا چاہے، دنیاوی نقطہ نظر سے سب سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ قتل ہی کر دیں گے نا، مار ہی دیں گے. اس سے زیادہ تو ان کے پلے میں کچھ ہے نہیں. ارے بھائی، جو لا الہ الا اللہ کا واضح لگاتا ہے، جو رب کی توحید کا پیغام دیتا ہے، اگر وہ اہل شرک کے ہاتھوں قتل ہو جائے تو اللہ کی قسم رب کی رحمت کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اس کے جنت میں جانے میں کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ اس سے پیاری موت کون سی ہوگی؟ جو موت لا الہ الا اللہ کے پیغام میں، اس جرم میں آ جائے. تو اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مزید اعلان کرتا ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ. اے نبی، تیرے لیے اللہ کافی ہے، تجھے اللہ کافی ہے. اور یہاں خوشخبری قیامت تک آنے والے اہل توحید کو کیا دی؟ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اہل ایمان میں سے جو تیرے پیچھے چلتے رہیں گے، جو قولوا لا الہ الا اللہ کا واضح لگاتے رہیں گے، جو توحید کا پیغام دیتے رہیں گے، جو انسانیت کو انسانیت کے قدموں سے اٹھا کر انسانیت کے رب کے سامنے جھکاتے رہیں گے، جو اس راہ توحید کے، اس پیغام توحید کے رستے پر، اس نبوی منہج پر، سیرت النبی کے اس پیارے مشن پر چلیں گے، ان سب کے لیے اللہ کافی رہے گا. اور جس کے لیے اللہ کافی ہو اسے کسی اور کی ضرورت، جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اسے کسی اور کی ضرورت. اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے عرض کر دوں، انسان کہیں رہتا ہو اور وہاں کا بادشاہ اسے اپنا خاص آدمی بنا لے، پرسنل سیکرٹری رکھ لے، اب اسے کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ کوئی امیر، کوئی وزیر، کوئی چودھری، کوئی لمبردار، کوئی گاؤں کا بڑا، کوئی شہر کا بڑا، اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ نہیں کچھ کر سکتا. کیوں؟ یہ بادشاہ کا خاص آدمی ہے، یہ بادشاہ کے محل میں رہتا ہے، یہ بادشاہ کا سیکرٹری ہے. یہ دنیا کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دی سمجھانے کے لیے. مولا کے لیے اعلی مثال، جس کے لیے رب کافی ہو جائے اسے فقیروں منگتوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ کائنات میں رب کے اذن کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا. مالک فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ منہ موڑ لیں تو اعلان کر دیجئے مجھے میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. حسبی اللہ. ہم پیغام دیتے ہیں لوگوں قبروں پہ سجدے نہ کرو، کوئی نہیں مانتا
دشمنی کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، قتل کرنے کی دھمکیاں دیتا ہے، تو ہماری زبان سے آواز نکلتا ہے، آوازہ بلند ہوتا ہے، حسبی اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے۔ ہم نے یہ پیغام کیوں دیا؟ ہم نے ان ڈھیریوں کا رد کیوں کیا؟ ہم نے ان مردوں کے دروں سے تمہیں اٹھانے کی آواز بلند کیوں کی؟ اس کے پیچھے نہ دنیا کی خواہش، نہ سیاست کی خواہش، نہ مال کی خواہش، نہ دنیا کے متاع کی خواہش۔ ہماری خواہش یہ ہے، اللہ ہمارا نام ان لوگوں میں لکھ دے جو لوگ محمد کے راستے پہ چلتے ہوئے تیری توحید کا پیغام دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ پھر اعلان کیجئے مجھے میرا اللہ کافی ہے، اور اللہ کافی ہے، اس کی شان کیا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی بگڑی بنانے والا، کوئی اولاد دینے والا، کوئی رزق دینے والا، کوئی شفا دینے والا، کوئی سجدوں کے لائق، کوئی رکوع کے لائق، کوئی نظر کے لائق، کوئی نیاز کے لائق، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ تنہا ہے جس کی عبادت حق پہ کی جاتی ہے، باقی سب کی عبادت جھوٹ پہ کی جاتی ہے۔ علیہ توکلت، میں رب پر بھروسے کرتا ہوں۔ میں نے رب کے لیے یہ واضح بلند کیے ہیں، میں نے رب کو راضی کرنے کے لیے پیغام توحید دیا ہے، میرا بھروسہ بھی اس پہ ہے۔ جب تک اللہ میرے ساتھ ہے، دنیا کی کوئی طاقت مواہد کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ کے کافی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دے، ہر مسئلے میں اللہ پر بھروسہ کرے۔ اللہ کی ذات اعلیٰ ہے، میرے مالک کی شان اتنی ہے کہ انسان ہر معاملہ رب کے سپرد کر دے تو زندگی میں اس کو کبھی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ کچھ کائنات میں ہو نہیں سکتا سوائے وہ جو رب نے میرے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ کوئی مجھے فائدہ دینا چاہے نہیں دے سکتا سوائے اس کے جو اللہ نے میری حق میں لکھ دیا ہے۔ اللہ میرے لیے کافی ہے، اس کا معنی کیا ہے کہ پھر انسان دائیں بائیں نہیں جھانکتا، ڈرتا ہے تو اللہ سے، مانگتا ہے تو اللہ سے، روتا ہے تو رب کے سامنے، امیدیں لگاتا ہے تو اللہ پر۔ اس کے ایمان کی کیفیت یہ ہوتی ہے، سوال کرنے والا سوال کرتا ہے بکریوں کے چرواہے سے، ایک بکری مجھے دے دے۔ وہ جواب میں کہتا ہے میں تو غلام ہوں، اپنے آقا کی بکریاں چرا رہا ہوں۔ سوال کرنے والا اس کے ایمان کا امتحان لینے کے لیے کہتا ہے کوئی بات نہیں، جنگل میں چراتے ہو، بھیڑیے اکثر ہی بکریاں اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ قل للمالک اکلہ الذئب، اگر وہ پوچھے بکری کم کیوں ہوئی تو کہنا بھیڑیا اٹھا کر بھاگ گیا تھا۔ وہ چرواہا جو ایمان کی لذتوں میں ڈوبا ہوا تھا آواز لگا کر کہتا ہے وَمَاذَا أَقُولُ لِلَّهِ، مالک کو تو یہ کہہ کے چپ کروا دوں گا کہ بھیڑیا آیا اور بکری لے کے بھاگ گیا۔ حشر کے میدان میں جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، میرے اور رب کے درمیان کوئی ترجمہ کرنے والا نہ ہوگا، رب کے سوال اور میرے جواب ہوں گے۔ اللہ نے وہاں پر پوچھ لیا تو رب کو کیا جواب دوں گا؟ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میری حرکتوں سے واقف ہے، وہ میرے دل کے خیالوں کو جانتا ہے۔ اس نے جو نقصان پہنچانا ہے اس سے مجھے بچا کوئی نہیں سکتا، اس نے جو فائدہ دینا ہے اس سے مجھے کوئی روک اور محروم نہیں کر سکتا۔ ہر مسئلے میں میرا بھروسہ میرے اللہ پر ہے۔ اور یہی طرز عمل امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ زندگی میں مشکل سے مشکل گھڑی آئی، جتنا مرضی غم آیا، دکھ آیا، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی رب کے در کو نہیں چھوڑا، رب کے در سے مایوس نہیں ہوئے، روئے، عاجزی دکھائی، دعائیں کی۔ بدر کا میدان آیا، مقابلہ بڑا سخت تھا، مصطفیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے، آنسو بہ رہے ہیں، رب کے سامنے رو رہے ہیں، اپنی کمزوری کو بیان کر رہے ہیں، رب سے جو وعدے تھے مدد کے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہہ دیتے ہیں اللہ
یہ اپنی جماعت کو لے کر آیا ہوں، سال ہر سال کی کمائی کو لے کر آیا ہوں، آج یہ شہید ہو گئے، آج یہ قتل کر دیے گئے، پھر قیامت تک تیری عبادت کا نام لیوا کوئی پیدا نہ ہوگا۔ صدیق نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سر مبارک کو اٹھائیے، آپ کی دعائیں رائے گاہ نہیں جائیں گی، رب آپ کی دعائیں قبول کرنے والا ہے، رب کی مدد آ چکی ہے، اٹھیے اپنے سر مبارک کو اٹھائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح امت کی تربیت کرتے رہے کہ جتنا مرضی غم ہو، دکھ ہو، پریشانی ہو، سر کو سجدے میں رکھنا، رب کے سامنے آنسو بہانا، رب کو منانا، لیکن اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا کتنے ہی ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز بھلا چکے ہیں، اس طریقے کو چھوڑ چکے ہیں۔ قرآن حکیم کا یہ پیغام اپنے دل کے نہال خانوں میں اتار لیجئے۔ ہر مشکل، ہر غم، ہر دکھ، ہر پریشانی کا ایک ہی جواب ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ۔ جہاں اللہ مالک نے یہ آواز لگائی، وہاں مالک اگلی آیات میں سوال کیا کرتا ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اے نبی، اگر آپ ان سے سوال کریں جو آپ کو ڈرا رہے ہیں، جو تانے دے رہے ہیں، جو دشمنیاں کر رہے ہیں، اگر ان سے آپ سوال کریں اس زمین و آسمان کا خالق کون ہے، تو ان کی زبان سے بھی فوراً نکلے گا کہ زمین و آسمان کا خالق صرف ایک اللہ ہے۔ یہ آسمان کی قوت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ زمین کی قوت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آسمان اور زمین کا خالق مالک اللہ ہے۔ توحید ربوبیت کو وہ لوگ مانا کرتے تھے، ان کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف توحید ربوبیت پہ نہیں تھا، توحید الوہیت پہ، توحید عبادت پر تھا۔ آج بھی کچھ لوگ توحید ربوبیت کو بڑے شوق سے بیان کرتے ہیں، خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، مالک اللہ ہے۔ فاختہ کے انڈے سے فاختہ کا بچہ نکلتا ہے، کوے کا نہیں۔ ہرن کے پیٹ سے ہرن کا بچہ پیدا ہوتا ہے، گدھی کا نہیں۔ ارے بھائی، یہ تو وہ پیغام ہے جو ابو جہل بھی مانتا تھا۔ توحید ربوبیت کا ڈنکا بجا کے آپ یہ سمجھے کہ میں نے دعوت توحید کا تقاضا پورا کر دیا۔ اس سے تو اختلاف نہ ابو لہب کو تھا، نہ ابو جہل کو تھا، نہ کفار مکہ کو تھا، نہ طائف کے رہنے والوں کا تھا۔ ان کو اختلاف تو یہ تھا کہ ساروں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کیسے کریں۔ قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضره۔ اے نبی، ان کو کہیں، ان کو پیغام دے، تم اللہ کو چھوڑ کر جن اور لوگوں کو پکار رہے ہو، جن اور ہستیوں کو پکار رہے ہو، اگر اللہ مجھے کسی پریشانی میں ڈالنا چاہے کیا یہ نکال سکتے ہیں؟ ہر اس انسان کو ہمارا یہ پیغام ہے، ٹھنڈے دل سے، جذبات کی دنیا سے نکل کے عقل کی دنیا میں آ کے چند لمحے کے لیے سوچنا، تم رب کی عبادت میں جن کو شریک بنا رہے ہو، وہ پیر ہو، وہ بابا ہو، وہ شیخ ہو، وہ مرشد ہو، وہ حضرت ہو، وہ امام ہو، وہ بڑی سے بڑی ہستی ہو، اگر اللہ کسی مصیبت میں ڈالے، یہ قبر والا نکال لے گا؟ یہ قبر والا بچا لے گا؟ یہ دفن ہو جانے والا بابا تمہاری مدد کے لیے پہنچ جائے گا؟ او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتی۔ اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی رحمت آئے، اللہ کی طرف سے کوئی انعام آئے، اللہ کی طرف سے کوئی نوازنے والا معاملہ ہو، تو کیا رب کی بھیجی ہوئی رحمت میں جن کو تم پوج رہے ہو، جن کی دہائیاں دے رہے ہو، یہ رکاوٹ بن سکتے ہیں؟ آج تو دہائی کا حال، پکار کا حال کفار مکہ سے بھی آگے بڑھ گیا۔ کفار مکہ تو صرف اتنا ہی کہا کرتے تھے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہے، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، ان کے پلے میں کچھ نہیں، یہ سفارش کر کے اللہ سے لے کر دیتے ہیں، یہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور آج آپ نے اکثر گاڑیوں کو دیکھا ہوگا، اپنے دیش میں لکھا ہوتا ہے
جو مقدر میں نہیں ہے وہ حسین سے مانگ لو۔ قلم کے مالک زہرا کے چین سے، لوح قلم کے مالک زہرا کے چین سے، قسمت میں جو نہیں ہے وہ مانگو حسین سے، قسمت میں جو نہیں ہے وہ مانگو حسین سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو مقدر میں نہیں ہے، جو رب نے تمہیں نہیں دینے کا فیصلہ کیا ہے، در حسین پر آ کر سوالی بنو گے، جو رب نہیں دینا چاہتا حسین تمہیں وہ بھی دے دے گا۔ حسین میرے رب کے بندے، پیارے نبی کے نواسے، جنت کے نوجوانوں کے سردار، اہل توحید کی دلوں کی دھڑکن، تم نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ یہ پیغام اہل بیت کا نہیں ہے، یہ پیغام سیدنا علی کا نہیں ہے، یہ پیغام سیدنا حسن و حسین کا نہیں ہے۔ تم جھوٹ بولتے ہو ان کے نام پہ۔ سیدنا حسین نے یہ درس کبھی نہیں دیا تھا کہ جو اللہ نہ دینا چاہے میرے در پہ آ کر مانگو گے تو میں لے کر دے دوں گا۔ سیدنا حسین رب کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق تھے، رب کے بندوں میں سے ایک بندے تھے، وہ رب کا شریک اور پارٹنر نہیں ہے۔ اللہ اگر آزمائش دینا چاہے کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، اللہ رحمت کا معاملہ کرنا چاہے کوئی روک نہیں سکتا۔ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے، اور بھروسے کرنے والے اسی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ اللہ کافی کیوں ہے؟ کیونکہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کے علاوہ کلام الہی انسانیت کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ انتم الفقراء، اے انسانوں، خاص مسلمانوں سے کلام نہیں ہے، انسانوں سے کلام ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے ان کی آخری اولاد تک پوری انسانیت سے مولا کلام کر کے کہتا ہے انتم الفقراء، تم سارے منگتے ہو، تم سارے بھوکے ہو، تم سارے سوالی ہو، تم سارے کلاش ہو، تم سارے گدا ہو اللہ کے در کے، اور غنی کرنے والا، عطا کرنے والا وہ اپنے عرش پہ ہے۔ اسی اللہ پر بھروسے کرتے ہیں کیونکہ وہی نفع نقصان کا مالک ہے، سارے خزانے اسی کے ہاتھ میں ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، اللہ اس حقیقت کو بارہا انداز میں اپنے کلام میں بیان کرتا ہے، لہو دعوت الحق، سچی پکار اسی اللہ کے نام کی ہے۔ یا اللہ مدد حق ہے، یا علی مدد شرک ہے، یا رسول اللہ مدد شرک ہے، یا علی مدد کا نعرہ اہل توحید کا نعرہ نہیں، نہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، نہ یہ علی کی تعلیم ہے، نہ یہ حسن حسین کی تعلیم ہے، نہ یہ تابعین کی تعلیم ہے، نہ اہل بیت کا درس ہے۔ لہو دعوت الحق، یا اللہ مدد، یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے، یہ کلام الہی کا درس ہے۔ والذین یدعون من دونہ لا يستجیبون لهم بشیء، اللہ کو سوا یہ جن کو پکارتے ہیں، ان کی پکار کی کیفیت یہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ پکار لو پیروں کو، فقیروں کو، بابوں کو، بزرگوں کو، قبر میں دفن ہو جانے والوں کو۔ قبر میں دفن ہو جانے والے اگر اولیاء اللہ ہے تو وہ رب کی جنتوں میں ہیں۔ یہ قبریں جنت کے باغ ہے، دنیا سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، اگر معاملہ الٹ ہے تب بھی یہ اللہ کے حوالے، ان کا دنیا سے رشتہ ختم ہے۔ رب کہتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو تمہاری یہ پکار نہیں سن سکتے۔ تمہاری پکار کی کیفیت کیا ہے؟ الا کباسط کفیہ الی الماء، قبروں پہ گرنے والوں، ڈھیریوں پہ گرنے والوں، بابوں کی درگاہوں پہ آ کر فقیر اور سوالی بننے والوں، تمہارا حال ایسے ہے کہ کوئی چشمے کے پاس آئے، کوئی نہر کے پاس آئے، کوئی پانی کے کنویں کے پاس آئے اور دونوں ہاتھ کھول کے پانی کو پکارنا شروع کر دے، پانی میرے منہ میں آ جا۔ وہ 10 گھنٹے بھی پکارتا رہے تو پانی اس کے منہ میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح ایک اللہ کو چھوڑ کر
جو فوت ہو جانے والے، قبروں میں دفن ہو جانے والے اللہ کی مخلوق، جن کو رب کی وحدانیت میں کوئی اختیار نہیں ہے، وہ شریک نہیں، پارٹنر نہیں اللہ کے، جو ان کو پکارتا ہے وہ گویا ایسے ہے جیسے چشمے کے کنارے پہ کھڑا ہو کر ہاتھوں کو پھیلا کر پانی کو پکارے کہ پانی میرے منہ میں آ جائے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کا پکارنا بے فائدہ ہے، کچھ نہیں ملنے والا۔ جس مرضی بڑے سے بڑے مرکز پہ جا کے گر جاؤ، سر جھکا لو، ان کے اختیار میں کچھ نہیں، یہ تمہاری دعاؤں کو سننے پر بھی قادر نہیں ہے۔ تو پیارے بھائی، ایک در ایسا ہے جس در پہ جب مرضی آؤ، جس مرضی زبان سے پکارو، زبان کام نہیں کرتی، دل کی تنہائیوں میں اس کو پکارو۔ اب تو شرک کی یہ کیفیت ہو چکی ہے، بدعقیدگی کا یہ حال ہو چکا ہے۔ کسی دور میں اہل شرک کہا کرتے تھے پکارو سیدنا علی کو، تمہاری پکاریں قبول ہو جائیں گی۔ اب قبر پرست مولویوں نے دل کے رازوں پر بھی اپنے پیروں فقیروں کا کنٹرول کر دیا ہے۔ انڈیا حیدرآباد کے ایک مولوی صاحب ہیں، نقشبندی صاحب، وہ ایک پیر جیلانی کے مرید کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ وہ مرید صاحب 70,000 کے مجمع کے اندر بیٹھے پیر جی کا درس سن رہے تھے۔ درس سنتے سنتے پیٹ میں گڑبڑ ہوئی، مروڑ اٹھا، ادھر دیکھا تو 40,000، ادھر دیکھا تو 20,000، آگے پیچھے انسانوں کا سمندر ہے، اور یہ درمیان مسجد میں بیٹھا پیر جیلانی کا درس سن رہا ہے۔ پریشان ہو گیا، کپڑے خراب ہو گئے تو مسجد بھی خراب ہوگی، کیا کروں گا، بول بھی نہیں سکتا، شاہ صاحب درس دے رہے ہیں، کس کو کیا کہوں۔ اس نے اپنے دل ہی دل میں پیر جیلانی کو پکارا۔ پیر جیلانی نے فوراً اپنے سر سے عمامہ اتارا اور پھینک کے مارا۔ وہ عمامہ اڑتا ہوا آیا اور اس مرید کے اوپر گرا۔ جو ہی پیر جیلانی کا عمامہ گرا، اس نے آنکھیں کھولی تو جنگل میں بیٹھا تھا، قضائے حاجت سے فارغ ہوا، قریبی چشمہ تھا، دو کے طہارت بھی بالکل 0 میٹر ہو گیا۔ اچانک خیال آیا کہ میں تو ادھر مسجد میں بیٹھا پیر جیلانی کا درس سن رہا تھا، اور یہ کہاں جنگل میں، اور معاملات بھی ٹھیک ہو گئے، پیمپر کی ضرورت نہیں پڑی۔ ابھی یہ تصور دل میں کیا تھا کہ میں تو پیر جیلانی کے درس میں تھا، یک لخت آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتے ہیں پھر وہیں پر بیٹھ رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اسی مجلس میں ایک شخص تھا، اور وہ پڑے پائے کا بزرگ تھا، اللہ کا ولی تھا، وہ 70,000 کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، اور انہیں انتہائی حاجت محسوس ہو رہی ہے، شدت سے حاجت، ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ ٹوائلٹ جانا چاہتے تھے، اجابت خانہ بیت الخلا جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنی اجابت کو کنٹرول کرنا چاہا، جتنی دیر کنٹرول کر سکتے تھے کرے، لیکن اجابت اب اپنے انتہا کو پہنچی، شدت انتہا کو پہنچی، تو بڑے بے چین ہو گئے، کیونکہ اب 25-50 آدمی ہو تو ایسا ہٹا کے نکل جائیں گے، ادھر پلٹے تو 20,000، ادھر پلٹے تو 40,000، پیچھے دیکھے تو 50,000، کہاں سے جائیں گے، بیچ میں بیٹھے ہوئے، ضرورت آ رہی ہے، بے چین و بے قرار ہو گئے۔ اسی بے قراری کے عالم میں غوث پاک سرکار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، سرکار اب میں کیا کروں، دوران بیان غوث پاک سے عرض کرتے ہیں اب میں کیا کروں، ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اور انتہا شدت کے ساتھ۔ غوث پاک سرکار حالانکہ انہوں نے آواز نہیں دی، بس خالی اندر آپ کی طبیعت میں محسوس ہوتا ہے غوث پاک کیا کروں۔ غوث پاک سرکار ایسے بازو سے اپنا رومال اٹھاتے ہیں اور ان کی طرف پھینک دیتے ہیں، جیسے ہی پھینکے وہ رومال اڑتا ہوا ان کے اوپر جا کر گرتا ہے، اس بزرگ پر جن کو حاجت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں خدا کی قسم رومال قریب آیا، جب مجھ پر گرنے لگا تو میں اس رومال کے گرنے کے وجہ سے آنکھ یوں بند کیا، جیسے ہی بند کیا پھر میں نے جب آنکھ کھولی تو میں کیا محسوس کرتا ہوں، میں جنگل میں بیٹھا ہوا ہوں، ادھر پلٹ کر دیکھتا ہوں انسان تو انسان، چرند پرند بھی نظر نہیں آتا، تو مجھے شدت سے ضرورت آ رہی تھی، میں نے ایک کونا دیکھا اور وہاں ضرورت کر لی۔
ضرورت سے فارغ ہوا، پھر ایک جگہ گیا، پانی ملا، وہاں سے وضو بھی کر لیا. وضو کر کے پھر میں نے سوچا کہ بھئی میں کہاں ہوں؟ غوث پاک کی مجلس میں تھا، یہاں کہاں گا؟ ابھی خیال کر ہی رہا ہوں، چہرے پہ سے رومال ہٹایا تو پھر غوث پاک کی مجلس میں بیٹھا ہوا. اور صفحے بھی خراب نہیں ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس دور کے مشرک کم از کم زبان سے پکار کر غیروں کو بلایا کرتے تھے، اپنی حاجات رکھتے تھے. آج کے دور کا قبر پرست اپنی جاہل عوام کو درس دیتا ہے کہ اب زبان ہلانے کی ضرورت نہیں، دل ہی دل میں اگر پیر جیلانی کو پکارو گے تو پیر جیلانی تمہارے دل کے رازوں سے واقف ہے. صرف واقف نہیں، وہ ایک لمحے کے اندر پوری کائنات میں ایسا تصرف بھی کر سکتا ہے کہ بندے کو مسجد سے اٹھا کر جنگل میں لے جائے، غسل کروا کے واپس مسجد میں پہنچا دے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ شرک کی وہ غلاظتیں ہیں جس میں گرفتار ہونے کے بعد آج اسلام اگرچہ غالب ہے لیکن اسلام کا نام لینے والے اکثریت مغلوب ہو رہی ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام توحید کو بھلا چکے ہیں. ان کو پیغام کیا تھا؟ ان کو درس کیا تھا کہ تم نے جب بھی پکارنا صرف ایک اللہ کو پکارنا، جب مانگنا ایک اللہ سے مانگنا، سوالی بننا تو اللہ کے سامنے. کلام الہی کے انداز پہ غور کرو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو پھر اللہ بہت قریب ہے. اللہ کے بارے میں سوال ہو اللہ کہاں ہے تو مالک نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں دیا کہ قل، آپ کہہ دیجئے. حالانکہ کلام الہی کا انداز بالکل یہی ہے. اگر آپ کچھ آیات پہ غور کریں، یسألونک عن الساعة قل انما علمها عند ربی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ ان کو جواب دیں کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے. یسألونک عن الانفال قل، اے نبی جواب دو، یہ سوال کر رہے ہیں آپ جواب دو. یسألونک عن الخمر، یہ شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، قل، جواب دو. یسألونک ماذا ينفقون قل، یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں اللہ کے نام پہ کیا خرچ کرے، جواب دو. یسألونک عن الجبال، یہ پہاڑوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، فقل، ان کو جواب دیجئے. قرآن حکیم کا انداز ہی یہ تھا. لوگ سوال کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے نبی جواب دو. لیکن جب پکار کا معاملہ آیا، بندے اللہ کے بارے میں سوال کرے تو مالک کا انداز تبدیل ہو گیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو قل کے وسیلے کو بھی ہٹا کر مالک نے خود جواب دیا، فَإِنِّي قَرِيب، میں بندو تمہارے بہت قریب ہوں. شاہ رگ سے بھی زیادہ میرے رب کی رحمت تمہارے قریب ہے. تنہائی میں پکارو، آہستہ سے پکارو، دل میں پکارو، زبان پہ نہ لے کر آؤ. دل ہی دل کی دنیا میں اپنے رب کے سامنے اپنی پریشانی اور غم کو رکھو. وہ رب تمہاری بات سننے پر قادر ہے، تمہیں عطا کرنے پر قادر ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے رب اس کی پکار کو سنتا ہے، رب اس کی پکار پہ اسے عطا کرتا ہے. رب کے خزانے بڑے وسیع ہیں. آئیے تو صحیح اس در پہ، سوالی بن کر تو دیکھیں، مانگ کر تو دیکھیں، جھک کر تو دیکھیں، اپنی زبان سے اپنی حاجات پیش کر کے تو دیکھیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ان کو چاہیے کہ وہ میری بات مانیں، مجھ پر ایمان لے کر آئے. اللہ کہتا ہے مجھے پکارو، یہ میرا حکم ہے تمہیں، یہ میرا حکم ہے. کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی غم ہو، دنیا کی کوئی بھی حاجت ہو، وہ میرے سامنے رکھو، میرے سامنے سوالی بنو، میرے سامنے اپنی پکاروں کو بلند کرو. لیکن ہمیں کیا درس دیا جاتا ہے؟ آپ اللہ کو نہیں پکار سکتے. کیوں؟ اللہ آپ کی سنتا ہی نہیں ہے. ایک جلالی صاحب ہیں، اشرف جلالی، وہ قرآن حکیم کی یہی آیت پڑھ کے کہتے ہیں ہاں یہ بات درست ہے کہ اللہ کو پکارنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی شرک کی پھکی کیسے بیچتے ہیں،
کہ وہ ہر بندہ اللہ کو نہیں پکار سکتا. خاص خاص لوگوں کا ایک ٹبر ہے، خاص خاص لوگ ہیں جو اللہ کو پکار سکتے ہیں. ہر بندہ اللہ کو نہیں پکار سکتا. ہر بندے کو باتوں کی ڈھیریوں پہ آ کر ان کے ذریعے بات منوانی پڑے گی. ہر بندہ قرآن کی سائے پہ عمل نہیں کر سکتا. یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ لوگ پڑھتے ہیں حدیث شریف اذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جس وقت بھی تم مدد مانگو رب سے مانگو. ہمیں اس حدیث سے کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر کوئی غلط فہمی میں کا شکار نہ ہو جائے. تو مائے ہر مرغ کے انجیر نیس، ہر بندے کا یہ مقام نہیں ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہو تو کہے میں نے کسی سے یہ نہیں کہنا کہ کھانا لا کے دو. وہ خاص لوگ ہیں، ان کا مقام ہے اور ان کے لیے یہ حکم بھی ہے. جب تک اس طرح کے قبر پرست، جب تک اس طرح کے جاہل گمراہ لوگوں کو گمراہ کرتے رہیں گے، یہ دلدل اس کے اندر امت گرتی رہے گی. مالک نے اعلان کیا پکارو مجھے، اور پکارنے کے بعد اگلی آیت میں مولا فرماتا کیا ہے؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میرے سامنے اپنے حاجات پیش کرو، میں تمہیں عطا کروں گا. انداز سنیے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہاں پکارنے کا حکم ہے، اور ساتھ ہی اللہ نے پکار کو عبادت قرار دیتے ہوئے کہا جو مجھے نہیں پکارتے، جو میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، یہ ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. ارے بھائی، دعا عبادت ہے، پکار عبادت ہے، اور یہ حق ہے صرف ایک اللہ کا. اللہ کو پکاریے. اولاد چاہیے، پیروں کی ڈھیریوں پہ اولاد نہیں ہے. شفا چاہیے، پیر بڑی امام کے کڑوں میں شفا نہیں ہے. رزق چاہیے، بابا حجویری کے در پہ رزق نہیں ہے. مصیبتوں سے نجات چاہتے ہو، کسی بابے کی قبر سے ملنے والے دھون کے اندر نہیں ہے. یہ سب کچھ ہے تو مولا کے ہاتھ میں ہے، اس کو پکارو. اور اگر تم تکبر کرتے ہو، اللہ نے پکار کو عبادت کہا، جو میری عبادت سے تکبر کرے گا، منہ موڑے گا، مجھے نہیں پکارے گا، وہ جہنم میں ذلیل ہو کے داخل ہوگا. سنن نبی داؤد حدیث نمبر 1449 کو سنیے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء والعبادہ، دعا ہی عبادت ہے، پکارنا ہی عبادت ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں کا اس مسئلے پر اتفاق ہے کہ عبادت کے حقدار کون ہے؟ بولیے، عبادت کا حقدار کون ہے؟ اللہ. بچے سے پوچھیں گے وہ بھی یہی کہے گا، بوڑھے سے پوچھیں گے وہ بھی یہی کہے گا، پڑھے لکھے سے پوچھیں گے وہ بھی یہی کہے گا، اور جاہل سے پوچھیں گے، ان پڑھ سے پوچھیں گے تو وہ بھی یہی کہے گا کہ عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قانون کیا دے رہے؟ الدعاء هو العبادہ، پکارنا عبادت ہے. اور عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ. آپ نے کہا یا اللہ مدد، آپ نے اللہ کی عبادت کی. اور اگر آپ نے اللہ کو چھوڑ کر یا علی مدد کہا تو آپ نے کس کی عبادت کی؟ علی کی عبادت کی. اور علی کی عبادت کا حکم قرآن اور حدیث میں نہیں ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا خود اللہ کی عبادت کرتے تھے. آپ کو ہر رکعت کے اندر اللہ نے درس کیا دیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی. صحیح ترجمہ کیا میں نے یا نہیں؟ نہیں، میرے خیال ترجمے میں مجھ سے غلطی ہو گئی. ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں. یہ ترجمہ صحیح ہے نا؟ یہ غلط ہے یا پہلے والا غلط ہے؟ یہ غلط ہے. آپ ہی اور بھی کا فرق جانتے ہو؟ سمجھا دو تھوڑا سا. بیوی خوش ہو کر اپنے خامن سے کہے، اللہ نہ کرے کسی کی کہے، میں مثال دے رہا ہوں، بیوی خوش ہو کے خامن سے کہے آپ بھی میرے خامن ہیں، کیا کہو گے؟ میں صدقے باری جاؤں. سنیے ماشاءاللہ کیا پیاری بات، ٹھنڈ پہ گئی، کہو گے جی؟ بازو سے پکڑ کے، بازو مروڑ کے، کھتی سے چنڈ لاؤ گے؟ نکل. یہ کیا کہہ دیا؟ میں بھی تیرا خامد ہوں. آپ تو تھپڑ ہی مارو گے. کسی پٹھان کی بیوی نے کہہ دیا تو گولی مار دے گا، وہ نہیں چھوڑے گا. بیوی جنت کی آئی ہوئی حور ہو،
حسین ترین مس ورلڈ ہو اور وہ کہہ دے اپنے خامد کو آپ بھی میرے خامد ہیں، اور خامد سے یہ برداشت، اس کے حسن و جمال کو وہ نہیں دیکھے گا، اپنی غیرت میں آئے گا گھر سے اور کالی کلوٹی ہو اور کہے میں آپ کی ہی بیوی ہوں، آپ ہی میرے خامد ہے، ماتھا چومو گے؟ نہیں چومو گے، ہاتھ تو چوم لو گے نا کم از کم، دل ٹھنڈ ہوگی، بھلے کالی ہے، غیرت والی تو ہے، عزت والی تو ہے۔ آگے سمجھ فرق ہی اور بھی کا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کہو اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، یہی تو مشرکین مکہ اور ہر دور کے مشرکوں کا حال تھا، تجھے بھی پکارتے ہیں، تو بھی آسمان زمین کا خالق ہے، اور یہ جو دھرتی پہ لات و عزا، یہ ہبل ہے، یہ ود سوا، یعوس یعوق نصر ہے، یہ بھی بہت کچھ کر لیتے ہیں، اللہ بھی کرتا ہے اور ہم بھی کرتے ہیں، اللہ بھی کرتا ہے، یہ پیر و فقیر بھی کرتے ہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہی اور بھی کا فرق مٹا رہے ہیں کہ کہو ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور اے بھائی، دعا عبادت ہے، آپ کہو گے یا اللہ مدد، یہ صرف اللہ ہی کے لیے کہا جائے گا، کیونکہ عبادت اللہ کی ہی ہوتی ہے، اور یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا حسین مدد، یا فاطمہ الزہرا مدد، یا امام زمانہ مدد، یا پیر بہاول حق مدد کا نعرہ لگایا تو آپ نے اللہ کی عبادت میں کسی اور کو بھی شریک کیا، اور ہمیشہ کی دلدل جہنم اور ذلت کی حوالے ہو گئے۔ مالک بیان فرماتا ہے حال، ذرا اس پہ غور کیجئے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ میری گفتگو کے اس بنیادی نقطے کو یاد رکھنا، کائنات میں سب سے بڑا گمراہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، ایک اللہ کو اپنے لیے کافی نہ سمجھنے والا ہے کہ اللہ کے پاس بھی ہے اور اللہ نے ان کو بھی دے رکھا ہے، اللہ سے بھی مانگ لینا چاہیے اور ان کے در پہ بھی آ جانا چاہیے، یہ اللہ کے لاڈلے ہیں، یہ اللہ کے رتے ہوئے ہیں، یہ اللہ، ان کے ہاتھ اللہ کے خزانوں میں پہنچے ہوئے ہیں، ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے۔ مولا فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو ان کو پکارتا ہے اللہ کے علاوہ۔ قرآن حکیم کی آیت پہ غور کرنا، مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک ان کی پکار کا انہیں جواب نہیں دے سکتے، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور پکار کا جواب دے کیسے؟ یہ تو غافل ہیں، قبروں میں دفن ہو گئے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قبر پہ کون آیا ہے، چیڑی آئی ہے چیڑا، مرید آئی ہے یا مریدنی، انہیں نہیں پتا، یہ غافل ہے۔ نہیں جی آپ نہیں مانتے، وہ جو ہے نا یہ ایسی ایسی آیتیں پڑھتے ہیں جو بتوں والی ہیں، یہ بتوں والی نہیں ہے، یہاں مالک اعلان کرتا ہے کہ قیامت کے دن یہ اس شرک کا انکار کریں گے۔ ان قبروں پر آ کر، ڈھیریوں پر آ کر رونے والوں، کلام الہی کو سن لو۔ مولا فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، ایک اور مقام پہ فرمایا آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہے سنا دے، وما انت بمسمع من فی القبور، اور جو قبروں میں دفن ہو گئے آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ نہیں یقین؟ آپ تو سوشل میڈیا پہ ان رہتے ہیں، آپ کی نظر سے وہ تصویر گزری ہوگی، پیر جی کا مزار ابھی صرف 4 دیواری اور پکی قبر تک ہی تھا، قبہ بننے میں ابھی تھوڑی سی دیر تھی، دوسری پارٹی آئی رات کو سائیڈ سے ٹویا کھٹیا، بابا جی نو کٹ کے لے گئے۔ جن کا مزار تھا، جنہوں نے دکان بنائی تھی، کاروبار کرنے کی پلاننگ تھی، ابھی ابتدا میں دکان کھلی تھی، صبح آئے قبر سائیڈ سے پھٹی ہوئی ہے، بابا جی غائب ہیں۔ ایسے ڈاکو آپ نے دیکھے، کوئی سونا لے جاتا ہے، کوئی چاندی لے جاتا ہے، کوئی کپڑے لے جاتا ہے، کوئی کار لے جاتا ہے، کوئی کچھ لے جاتا ہے، یہ نئے ڈاکو ہیں، بابا کٹ کے لے گئے۔ غوث اعظم غائب ہے، مشکل کشا غائب ہے، حاجت روا غائب ہے، پھر ایس ایچ او کے پاس گئے، جی وہ رات کو ہمارے مشکل کشا صاحب کو چور لے کے چلے گئے۔ مشکل کشا نے چوروں کی ٹانگ کیوں نہیں پکڑی کہ مینو کیوں کاٹ رہے ہو؟ انک لا تسمع الموتى، یہ مردے ہیں،
یہ اپنی قبروں میں دفن ہو گئے، ڈیڈ باڈی ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کا اس جہاز سے رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ اور اللہ کی قسم، سمجھانے کے لیے، چھیڑنے کے لیے نہیں، طنز کے لیے نہیں، کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں، سینوں کو کھول کر رب کی توحید آپ کے دل میں اتارنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر یہ بابا یہ مشکل کشا ہوتا، یہ حاجت روا ہوتا، یہ سب کچھ جانتا ہوتا، جیسے خان صاحب نے لکھا ہے، جاؤ اگر قبروں کے دیدار کے لیے تو پینتیوں کی طرف سے جایا کرو تاکہ نیچے پڑے ہوئے کو دیکھنے میں آسانی رہے کہ کون تشریف لا رہا ہے، منڈی کی طرف سے ہو کے نہ جایا کرو، اسے منڈی موڑ کے دیکھنی پڑتی ہے کہ پیچھے سے کون آیا ہے، سامنے سے آیا کرو۔ اگر یہ دیکھنے والا، یہ سننے والا، یہ کرنے والا، یہ بھرنے والا، یہ دینے والا ہوتا، چوروں کے ساتھ تو نہ جاتا۔ اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اس کی یہ دنیا ختم ہو چکی ہے، اس کا جسم یہ ڈیڈ باڈی بن چکا ہے، چور آئے اور اٹھا کر لے گئے۔ ابھی بھی تھوڑی سی عقل استعمال کر لو کہ تمہاری زندگی میں نفع و نقصان ان مردوں کے ہاتھ میں نہیں، صرف ایک مولا کے ہاتھ میں ہے۔ آئیے اس رب کو پہچانے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ تمہارا رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں عزت دی، جس نے تمہیں زندگی دی، اور ساری بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکارتے ہو یہ کھجور کی گٹھلی پہ ایک لگے ہوئے دھاگے کے بھی مالک نہیں ہے، ان کا مالک بھی ایک اللہ ہے۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو یہ تمہاری دعائیں نہیں سنیں گے۔ ولو سمعوا ما استجابوا لکم، بفرض محال اگر مان بھی لے کہ نہیں یہ بابے یہ اندر پڑے ہوئے یہ سارے سنتے ہیں، انہیں سارا پتا ہوتا ہے، مولا فرماتا ہے یہ قیامت تک تمہیں جواب نہیں دے سکیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا تمہارے اس شرک سے یہ انکاری ہو جائیں گے۔ کیا معنی؟ یہ بتوں والی آیتیں پڑھتے ہیں، قیامت کے دن بت حاضر ہوں گے، بتوں کو اٹھایا جائے گا، وہاں انسان اٹھیں گے، اولیاء اللہ اٹھیں گے، اور جب اولیاء اللہ کو خبر ہوگی کہ یہ آپ کو پکارتے تھے، اللہ کا شریک بناتے تھے، تو وہ فوراً انکار کر دیں گے۔ اس آیت میں انسانوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ اے پیارے بھائیو، آؤ رب کے در کی طرف۔ یہ جو فوت ہو گئے ان کے اختیار ختم ہو گئے، نہیں یقین۔ ہم نے چند دن پہلے ہی ایک ویڈیو دیکھی ہے، ایک شخص ایس ایچ او کے پاس بیٹھا ہے، اس نے کہا جی بڑی عجیب واردات ہوئی ہے، اور واردات یہ تھی ایک پیر کے دو مرید تھے، دو پارٹیاں مرید تھی، پیر صاحب کا مزار بن گیا، دونوں پارٹی وہاں پر آتی رہی، پھر کرسی کے لیے دونوں پارٹی چندے کے لیے لڑائی ہوگی، ایک پارٹی اپنے گھر میں آرام کر رہی ہے، دوسری آتی ہے اور پیر صاحب کی قبر کھودنا شروع کرتی ہے، اور پیر کی قبر بھی 2 منزلہ تھی، نیچے بھی فرش تھا، وہ بیٹھ گیا، انہوں نے اوپر ہی مٹی اور ڈال کے پھر اس کو اور اونچی کر دی، اوپر والا فرش بھی پھاڑا، نیچے والا فرش بھی پھاڑا، اور نیچے سے پیر کی قبر سے صرف چند ہڈیاں نکلی۔ یہ ہمارا جملہ نہیں ہے، یہ سچوں کا جملہ ہے کہ چند ہڈیاں، سر کی تھوڑی سی ایک ہڈی تھی اور کچھ ٹانگوں کی، کوئی ریڑھ کی ہڈی کی تھوڑے تھوڑے ٹکڑے تھے، وہ ان مریدوں نے اٹھائے اور سکھر لے کے جا رہے تھے۔ یہ پنجاب کا واقعہ ہے، وہ سندھ لے کے جا رہے تھے کہ وہاں دفنائیں گے اور بڑا سارا مزار بنائیں گے، کہ راستے میں پولیس کو رپورٹ ہو گئی، چھاپا مارا اور وہ لوگ گرفتار ہو گئے۔ یہ ایک عجیب و غریب سا واقعہ جو ایک پیر نے اپنے مریدوں کے ساتھ مل کر اپنے پیر کی قبر کھودی، اس میں سے میت نکال لی اور اسے لے کر فرار ہو گیا، پھر آپ نے کیسے گرفتار کیا، یہ اصل میں سارا واقعہ ہے کیا، یہ ہوا کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایکچولی اس دن تقریباً 10 10:30 بجے کے قریب 15 پہ کال ہوئی ہے کہ اس طرح قبر میں سے نا ڈیڈ باڈی نکال لی گئی ہے، پھر میں اور میرا ایس ایچ او ہم لوگ فوری طور پہ وہاں پہ پہنچے تو کافی کراؤڈ جمع تھا جو نعرے بازی بھی کر رہا تھا، سر ہم نے دیکھا، جا کے جب دیکھا تو پہلے تو ہم نے سمجھا کہ شاید کوئی عام قبر ہے یا کوئی چھوٹا موٹا کوئی ایسے کوئی واقعہ ہو گیا تو ڈیڈ باڈی بھی اندر ہی ہوگی، لیکن جب ہم وہاں پہ پہنچے ہیں تو ہم نے دیکھا پہلے باقاعدہ وہ ایک دربار بنا ہوا تھا جس کے اندر جس طرح عام قبریں ہوتی ہیں پکی قبریں، اس طرح کی وہ پکی قبر تھی، لیکن وہ توڑ دی گئی تھی، پورے کا پورا فرش جو ہے نا وہ توڑا ہوا تھا، اور تقریباً کوئی 10 سے 12 فٹ کا جو ایریا ہے وہ پکا ایریا جو ہے وہ توڑا گیا تھا سارا، اور اس کے بعد پھر نیچے تقریباً 4 فٹ نیچے مٹی تھی، اس کے بعد پھر ایک فرش تھا، یہ وہ فرش تھا جو قبر جب شروع میں بنی ہے تو اوپر ڈلا ہوا تھا، جو فرش ڈلا ہوا تھا، وہ جب
نیچے رہ گئی جگہ، پھر انہوں نے دوبارہ اوپر مٹی ڈال کے ایک پھر اوپر فرش ڈال دیا. انہوں نے پہلا فرش توڑا، پھر وہ دوسرا فرش توڑا، اور پھر جو نیچے قبر تھی وہ باقاعدہ جس طرح اب قبریں تیار ہوتی ہیں، کیونکہ 1975 کی بات ہے، تب میرا نہیں خیال تھا، تب لہٹ والی قبریں بنتی تھی، تو یہ بھی اسی طرح اینٹوں کی پکی قبر بنی ہوئی تھی اور اس کے اوپر انہوں نے ڈاٹ ڈالی ہوئی تھی. انہوں نے ڈاٹ توڑی ہے. ڈاٹ توڑنے کے بعد اندر سے جو ان کو پیر صاحب جو تھے ان کی ہڈیاں وغیرہ جتنی تھی وہ انہوں نے نکال کے، تو ہمیں تو اس وقت نہیں پتا چلا، لیکن وہ جو بتانے والے اس وقت بتا رہے تھے کہ تابوت تھا جس کی کچھ لکڑیاں جو ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھیں. پھر جب ہم نے لوگوں نے یہ اشتعال دیکھا تو وہ جو ارشد نام کا آدمی تھا وہ ہمیں ملا. اس نے ہمیں پھر یہ بات بتائی کہ جی اس طرح تھا کہ جب یہ پیر صاحب ایکچولی یہ مالی کا کام کرتے تھے، یہ پیکو روڈ کے اوپر، یہاں پہ شالیمار کے علاقے میں نہیں، پیکو روڈ ادھر کو لکھپت کے علاقے میں. اچھا. تو وہاں پہ یہ کام کرتے تھے کسی نرسری کے اوپر، مالی پہ، لیکن یہ پیری مریدی کرتے تھے. اس پیری مریدی کے دوران ہی ان کے کوئی 10 15 یا 20 جتنے بھی مرید ان کے بن گئے. جب یہ ان کا وفات کا وقت قریب آیا تو ان کو آلریڈی جس طرح وہ ہوتا ہے کہ بیماری شماری ہوئی ہوگی یا جو بھی ہوا ہے، تو انہوں نے اپنے پیروں کو، اپنے جتنے مرید ہیں ان کو اکٹھا کیا. ان کو اکٹھا کر کے کہا کہ بھئی اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی جگہ ہوگی تو آپ لوگوں نے مجھے اپنی جگہ پہ دفنانا ہے، اگر نہ ہوئی تو پھر مجھے دریا بوٹ کر دینا. اچھا. تو اس میں جو ارشد ہے اس کی جو دادی تھی وہ بھی ان کی مرید تھی. انہوں نے پھر جب اپنے گھر بات کی ان کی دادی نے، تو انہوں نے اگری کیا وہ 3.5 کنال کے قریب جو جگہ تھی وہ انہوں نے ان کے لیے وقف کر دی. اس میں ان کو دفنا دیا گیا. تو پھر ان یہ کون سی جگہ پہ جگہ ہے؟ یہ ادھر کرول گھاٹی کے پاس شالامار جو تھانہ ہے اس کا یہ ایریا بنتا ہے. تو وہاں پہ ان کا ایک اور مرید تھا جلیل نامی، اس کا بھی آنا جانا تھا، اور اس نے آ کے تھوڑا اپنی وہ جو گدی ٹائپ بنا کے تو وہاں پہ جو فنڈز کو تھوڑے بہت ہوتے تھے، کیونکہ ایک ہی قبر تھی، مزید کوئی قبر تھی نہیں، تھوڑے بہت پیسے اکٹھے ہوتے تھے، وہ جو جلیل ہے یہ رکھ لیتا تھا. اچھا. یہ 2008 میں انہوں نے کہا، کیونکہ یہ جو تھے ان کے بھی کوئی حالات اتنے کو اچھے مالی نہیں تھے اس وقت، کی زمینیں آپ کو پتا کہ ان کی اتنی کوئی قیمت نہیں تھی. پھر آہستہ آہستہ زمینیں جب مہنگی ہوئی ہیں تو پھر ان کا بھی تھوڑا سا ہاتھ سیدھا ہو گیا، جس میں انہوں نے وہاں پہ تھوڑا بہت خرچ کرنا شروع کر دیا. یہ ارشد وغیرہ نے. اور جب 2008 آیا تو اس میں پھر انہوں نے اس کو منع کر دیا کہ بھی آپ نے یہ پیسے نہیں لینے. اور یہ وہاں پہ بتانے میں جو چیز آئی ہے وہ یہ تھی کہ وہاں پہ جو عورتیں وغیرہ آتی تھیں ان سے دبواتا تھا، جو انہیں ناگوار گزرا. انہوں نے کہا کہ آپ نے یہاں پہ یہ کام نہیں کرنا. اچھا. آپ یہاں پہ 100 دفعہ آئیں، جو مرضی آئیں، جب مرضی آئیں، یہ آپ کے بھی پیر ہیں، ہمارے بھی پیر ہیں. تو لیکن یہ والا کام نہیں ہوگا یہاں پہ، اور نہ یہ گدی والا کام ہوگا. ان سے جو گفتگو ہوئی ہے دوران راست، ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے جو پیر صاحب لال شاہ صاحب ہیں تو جو وفات پا چکے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں انہیں 14 سال کی عمر میں خود مرید بنایا تھا، گدی نشین اناؤنس کر دیا تھا باقاعدہ طور پر. اس نے وہاں سے جتنے بھی اپنے مریدین تھے ان کو تیار کر کے تو یہ پلان کیا کہ میں یہاں سے باڈی نکالوں گا اور جا کے ہم سکھر میں دفنائیں گے. اچھا. اے پیارے بھائی، اے قبروں پہ گرنے والے، اے قبروں کی ڈھیریوں پہ آ کے رونے پیٹنے والے، ان کے پلے میں کچھ ہوتا یا یہاں کچھ ہوتا تو کم از کم اپنی جان کا دفاع تو کر لیتے. ان کے نام کیا ہے؟ یہ مردہ ہے، یہ فوت شدہ ہے، یہ قبر کی مٹی میں مل گئے ہیں. ان کو آ کے پکارتے ہو، کس کو چھوڑ کر؟ اللہ کو چھوڑ کر. وہ اللہ جس نے بارہا اپنے بندوں کی مدد کی. قرآن حکیم کے اس الفاظ پہ غور کیجئے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ نے تمہاری مدد کی میدان بدر میں جب تمہاری حالت بڑی کمزور تھی، اس وقت اللہ نے مدد کی. 313 مقابلہ 1000 سے، وہ اسلحے سے لیس، یہ خالی ہاتھ، میرے رب نے مدد کی اور کفار کو شکست دی. مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے رب کی مدد کے نظارے دیکھے. اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم ب3000 من الملائکۃ منزلین. جب آپ اہل ایمان کو تسلیے دے رہے تھے کہ آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر اللہ نے تمہاری مدد کرنا جو کی ہے یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے، آپ تسلیے دے رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے مدد آ چکی ہے. تو بھائی مدد قبر والوں کی طرف سے نہیں آتی، وہ تو خود آپ کی دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں. مدد جب بھی اترتی ہے آسمان سے اترتی ہے. ایک اور موقع پہ اللہ مالک بیان فرماتا ہے وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا.
کفار جنگ کے موقع پہ پورا ساز و سامان لے کے حملہ آور ہوتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، غیظ و غضب میں ہے، سارے احزاب اکٹھے ہو چکے ہیں، اور اللہ ان کو ان کے غیظ و غضب کے ساتھ ہی لوٹا دیتا ہے، نہ تو انہیں مال ملتا ہے، نہ آخرت میں کوئی ثواب کی ان کے لیے امید ہے۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اس جنگ میں اللہ ہی خود مومنوں کے لیے کافی ہو گیا، جنگ کی ضرورت نہیں پڑی، اللہ نے ہی آسمانی لشکروں کو بھیج کر ان کفار کو شکست دے دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1797، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری بادشاہت اس کی ہے، حمد و ثنا ساری اس کی ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، ہم لوٹنے والے، ہم رجوع کرنے والے، عبادت کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرنے والے۔ صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اللہ نے وعدہ سچا کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی، سارے لشکروں کو اکیلے ہی شکست دے دی۔ کیا وہ اللہ آپ کی اور میرے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ کی قسم وہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اپنے ہر مسئلے میں آئیے لوٹیے اس اللہ کی طرف۔ مالک کا فرمان سنیے، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین، اللہ نے بہت سے میدانوں میں تمہاری مدد کی، فتح دی، اور حنین کے دن بھی، اس لڑائی والے دن بھی جب تمہیں اپنی کثرت پہ گھمنڈ ہونے لگا تھا، لیکن تمہیں وہ کثرت تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہوئی تھی۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین وسیع ہونے کے باوجود تمہارے اوپر تنگ ہو گئی تھی اور تم بھاگ اٹھے تھے، پھر اس کے بعد اللہ کی مدد آئی تھی۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ نے سکون نازل کیا، سکینت کو اتارا اپنے نبی پر، اہل ایمان پر۔ وانزل جنودا لم تروها، ایسے لشکر بھیجے اللہ نے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ وعذب الذین کفروا، ان کافروں کو اللہ نے عذاب دیا۔ وذلک جزاء الکافرین، ان کی یہی سزا ہے، ان کا یہی بدلہ ہے۔ تو کتنا بدنصیب ہے وہ کلمہ پڑھنے والا انسان جو اس زندہ اللہ کو چھوڑ کر، وہ اس اپنے رب سے منہ موڑ کر ان کے دروں پہ آگے گرتا ہے جو فقیر ہیں، جن کے پلے میں کچھ نہیں ہے۔ اے پیارے بھائی، یہ پیغام توحید اپنے سینے سے لگائیے، اس پیغام توحید کو عام کیجئے۔ امت کو ذلت کی دلدل سے نکالنا ہے تو ان کو لوٹانا ہوگا پیغام توحید کی طرف، دعوت توحید کی طرف۔ اس امت کے دور میں، آج کے دور میں اصلاح ہوگی تو اسی طریقے پہ چل کر ہوگی جس طریقے پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کی۔ اور جب یہ کام کرو گے، لوگ آپ کے دشمن بنیں گے، لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، لوگ آپ کے ساتھ ٹھٹھا کریں گے، کوئی وہابی کہے گا، کوئی گستاخ کہے گا، کوئی واجب القتل کہے گا، کوئی آپ کو دھمکیاں دے گا۔ تو یاد رکھنا، امام الانبیاء نے جب پیغام توحید دیا تھا، لوگوں نے مذاق اڑایا تھا، مولا نے پھر جواب میں کیا کہا تھا؟ یہ لوگ جو آپ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہم ان کو سزا دینے کے لیے کافی ہیں۔ یہ کون تھے؟ یہ مذاق اڑانے والوں کا جرم کیا تھا؟ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ ظالم تھے جو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو پوجا کرتے تھے۔ فسوف یعلمون، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ایک زندہ رب کو چھوڑ کر ڈھیریوں پہ گرنے والوں، اب تو کیفیت اتنی بگڑ چکی ہے، اللہ کی قسم، درد کے ساتھ، دکھ کے ساتھ یہ باتیں پیش کرتے ہیں، ہنسانے کے لیے نہیں، رلانے کے لیے قوم کو یہ باتیں دکھاتے ہیں۔ چند دن پہلے ہی میں نے ایک مزار کے منظر کو دیکھا، اندر 2 قبریں ہیں اور اس کے اوپر پورا بیت اللہ کا ماڈل بنا کر کعبہ بنا دیا گیا ہے، نقلی کعبے ہیں، اس پہ کالا غلاف ہے، اس پہ آیات لکھی ہوئی ہے، بیت اللہ کا مکمل مقابلہ ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ جرم کفار مکہ نے نہیں کیا تھا، یہ جرم کفار مکہ کا نہیں تھا، جس جرم میں آج قبر پرست اتر چکے ہیں کہ اپنے پیروں کو دفناتے ہیں، ان کی قبروں پر کعبے بناتے ہیں، پھر ان کا طواف کرتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی تک مسلمان ہیں۔ اے پیارے بھائی، اللہ کی توحید کو سینے سے لگاؤ، اس پیغام کو عام کرو، اور مجھے یہ بات کہنے دیجئے، بہت تھوڑے ہیں اس پیغام توحید کو عام کرنے والے، آپ کو گلی گلی ملیں گے۔ کسی کو کچھ نہ کہو، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، جوڑو توڑو نہیں، امت میں جوڑ پیدا کرو، توڑ پیدا نہ کرو۔ اللہ کی قسم، پیغام توحید دو گے، توڑ پیدا ہوگا، ایک آپ کا دشمن بنے
گا، ایک آپ کا دوست بنے گا. اور محمد کریم کے ساتھ یہ ہوا تھا. ابو بکر دوست بنے تھے، ابو لہب چچا دشمن بنا تھا. لیکن پیغام توحید کے بعد جب جوڑ پیدا ہوا، مدینے میں جوڑ پیدا ہوا، انصار و مہاجر ملے، اس جوڑ کو کائنات کی کوئی طاقت توڑ. توحید کے بغیر نماز پہ جوڑ نہیں ہو سکتا، توحید کے بغیر ذکر پہ جوڑ نہیں ہو سکتا، توحید کے بغیر زندگی کے کسی موضوع پہ جوڑ نہیں ہو سکتا. امت کو جوڑنا ہے تو امت کو لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا ہوگا. ان کو بتانا ہوگا کس اللہ کو بھلا کر، کس اللہ کو چھوڑ کر کن مردوں کے در پہ گر رہے ہو. وہ اللہ جو الحسیب ہے. مالک کا فرمان سنیے، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، حساب لینے والا اللہ ہی کافی ہے. الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ. یہ سب ایسے تھے جو اللہ کے احکامات پہنچایا کرتے تھے، اللہ ہی سے ڈرتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے تھے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. اللہ اپنے بندوں کی ضروریات دنیا کی ہو، آخرت کی ہو، دین کی ہو، وہ اکیلا کافی ہے. ہر معاملے کے اندر اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، وہ کافی ہے اپنے بندوں کا دوست ہونے میں. اور اللہ کی قسم وہ کافی ہے اپنے بندوں کا مددگار ہونے میں. مبارک ہو اہل توحید، جس کا دوست اللہ ہو جائے، جس کا مددگار اللہ ہو جائے. اسے کائنات کی کوئی ہستی غم دے سکتی، اس کا کچھ بگاڑ سکتی. اور جس کا دوست اللہ نہ بنا، جس کا مددگار اللہ نہ بنا، جو ڈھیریوں والے پہ گرے اور شیطان کے راستے پہ چلے، جب اللہ ان کو عذاب کے لیے پکڑے گا تو کوئی ان کو چھڑا نہیں سکے گا. اللہ اپنے بندوں کا دوست ہے. ان کو نظام میں رزق چلاتا ہے، ان کا آسمان سے بارش برستی ہے، انگوریاں پیدا ہوتی ہے. اللہ اپنے بندوں کو کھلاتا اور پلاتا ہے، دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد کرتا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، وہ جاننے والا ہے، اپنے بندوں کے حالات جانتا ہے. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے یہ سب اللہ جانتا ہے. اور اللہ کے علاوہ کوئی جان سکتا؟ پیر اور مرید اکٹھے بیٹھے ہوئے، مرید اپنی غم کی کہانی پیر کو سنا رہا، سنتے سنتے پیر جی کی آنکھ لگ گئی. اچانک کہنے لگے، پیر صاحب دوبارہ سنانا. میری آنکھ لگ گئی تھی، وہاں تک میں نے بات سنی تھی، اس سے آگے نہیں سنی، ذرا دوبارہ سنانا، کیا کہہ رہے تھے؟ مرید کہتا، پیر جی اب سنانے کی ضرورت نہیں رہی، آپ کی آنکھ بند ہو گئی، میری آنکھ کھل گئی. آپ کو اونگ آئی، آپ کی آنکھ بند ہوئی، میری بند آنکھ کھل گئی. میرے ساتھ بیٹھ کر اگر آپ کو اونگ آ جائے، آپ میری بات سن نہیں سکتے. ارے جب مر کر قبر کے نیچے منو مٹی تلے دفن ہو جاؤ گے پھر کیسے سنو گے؟ آپ کی آنکھ بند ہوئی، رب نے میری آنکھ کھول دی. میں نے اب آپ کو نہیں سنانا، اپنے اللہ کو سنانا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، وہ اللہ کافی ہے گواہ ہونے پر، ساری مخلوق پر گواہ ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، وہ سب کے لیے کافی کارساز ہے، جہانوں کا کارساز، پیدا کرنے والا، تدبیر کرنے والا، حفاظت کرنے والا، بھروسے کرنے والوں پر آسانیاں کرنے والا، مشکلات سے بچانے والا. اسی لیے تو مالک کا حکم ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اگر بھروسہ کرنا ہے اس ذات پہ کرو جس کو کبھی موت نہیں آنی. وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار ہے. وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، وہ خبیر بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، بصیر بھی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا، ہر کسی کی آواز کو سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر لمحے سنتا ہے. لوگوں توحید کے پیغام کو سمجھو. پوری کائنات کی انسانیت ایک میدان میں اکٹھی ہو جائے اور ایک لمحے میں سارے اکٹھے ہو کر اللہ کو پکارے، اللہ سب کی سنے گا. نہ لہجوں کا فرق ہے، نہ زبان کا فرق ہے، نہ اکثریت کا فرق ہے. رب کے سامنے لائن لگانے کی ضرورت، تم جن کو پکارتے ہو یہ داتا ہے، یہ غوث اعظم ہے، یہ سندھ کے لال شہباز قلندر ہے. میرے سوال کا جواب جذبات سے نہیں، ٹھنڈے دل سے، عقل کی دنیا میں آ کے، پیار اور محبت کی دنیا میں آ کے، تحقیق کی دنیا میں آ کے سمجھنے کے لیے جواب دینا. لال شہباز قلندر صاحب سندھی مانو تھے، سندھی علائندو، انہیں پشتو نہیں آتی تھی،
اور ایک پٹھان جا کر ان سے سلام علیکم کر کے اپنی پشتو زبان میں مانگنا شروع کر دے، اس پٹھان کی سندھی بابا کیسے سنے گا؟ مان بھی لے قبر والے سب کچھ سنتے ہیں، یہ پٹھان ہے، وہ سندھی ہے، یہ کیرلا والا ہے اور ادھر ہندی والا ہے۔ کیرلا کی زبان کی ٹرانسلیشن مکتب جالیات قبر کے اندر تو نہیں ہے کہ کسی ترجمان کو بلا کر ترجمہ کرواؤ گے، کیسے سنے گا؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، واللہ سننے والا جاننے والا ہے، نہ زبانوں کا فرق ہے، نہ لہجوں کا فرق ہے، نہ اکثریت کا فرق ہے۔ ارے کوئی اپنے دل میں پکارے تب بھی وہ اللہ سنتا ہے، لیکن لوگوں کو پٹی یہ پڑھا دی گئی کہ اللہ سنتا نہیں ہے۔ ایک بابے کو دیکھا ہم نے، 95 سال اس کی عمر اور 65 سال اسے گزر گئے، ہر جمعرات کو اپنے پیر کی قبر پہ آتا ہے، وہاں پر ایک کنواں ہے، وہاں سے وہ گھڑا پانی کا بھرتا ہے، اپنے سر پہ وہ کنواں رکھتا ہے، پاؤں میں گھنگرو باندھتا ہے، ناچتا ہوا پیر کی قبر پہ آتا ہے۔ اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ اس پیر کی قبر پہ سجدہ کرتا ہے، اور صرف سجدہ نہیں کرتا، ذلت کا یہ منظر پیش کرتا ہے، اپنی گالوں کو زمین پہ رگڑتا ہے، اپنی گالوں سے زمین کو صاف کرتا ہے، اپنی عاجزی انکساری اس مردے کے لیے، اس مردے کے سامنے پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری ڈیوٹی ہے، میں اس بادشاہ کے پاس آتا ہوں۔ گجرانوالہ کے نواحی موضع لنگیاں والی کا رہائشی 95 سالہ بابا برکت علی گزشتہ 65 سالوں سے ہر جمعرات اپنے پیر کی درگاہ پر پاؤں میں گھنگرو باندھے اور سر پر گھڑولی سجائے حاضری دیتا چلا آ رہا ہے، اور ان 65 سالوں کے دوران خوشی ہو یا غمی، آندیاں چلیں یا برکھا برسے، اس نے کبھی ناغہ نہیں کیا۔ چاہے بادل ہوں، برسات ہو، جس طرح کا بھی مردی موسم ہو، یہ بابا برکت سائیں ہر جمعرات کو یہاں اپنے مرشد پیر شاہ کے دربار پہ حاضری دینے کے لیے آتے ہیں۔ معمر ہونے کی وجہ سے بابا برکت خود تیار نہیں ہو سکتا، اس کے بیٹے بیٹیاں تیار ہونے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے پیر کی درگاہ پر ایک پرانا رہٹ ہے جہاں سے دیگر زائرین کی طرح بابا برکت بھی گھڑولی بھرتا ہے اور پھر خرامہ اپنے پیر کی درگاہ پر پہنچتا ہے، جہاں حاضری دینے کا اس کا انداز بھی منفرد اور نرالا ہے۔ میں تو نوکری دینی ہے بادشاہ جی، آنا کڑی پر نہیں نوکری دینی، دے کے نوکری دے کاٹ چھانا۔ بابا برکت علی اپنے اہل خانہ اور دیگر عقیدت مندوں کے جلو میں اپنے پیر کی درگاہ پر پہنچتا ہے تو اس کی آمد کے منتظر زائرین اس کا استقبال کرتے ہیں اور وہ انہیں دعائیں دیتا گھر کو سدھار جاتا ہے۔ یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ منگتا ہے، فقیر ہے، بھوکا ہے، کلاش ہے، گدا ہے، سوالی ہے۔ اس کو بھی اللہ کھلایا کرتا تھا، اس کو اللہ پلایا کرتا تھا، اس کو زندگی اللہ نے دی تھی، اس کو موت اللہ نے دی تھی، اس کو قیامت کے دن اللہ اٹھائے گا۔ اس کو بادشاہ کہنے والوں یہ منگتے ہیں، بادشاہ حقیقی ہے تو اللہ ہے۔ اس طرح کے لوگوں سے میرا سوال ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا بندو تمہارے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ اللہ کی قسم اہل توحید کا واضح ہوگا، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ کیا خیال ہے؟ اللہ ہمارے لیے کافی ہے؟ مانتے ہو اس بات کو؟ اگر تسلیم کرتے ہو اللہ ہمارے لیے کافی ہے تو پیارے بھائی، میرے کندھے پر، آپ کے کندھے پر وہ بوجھ آیا ہے جو بوجھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر تھا، اس توحید کے پیغام کو پھیلانے والا بوجھ انہوں نے صحابہ کے ذمہ لگایا، تابعین نے سیکھا، تبع تابعین نے سیکھا، محدثین نے سیکھا، ائمہ دین نے سیکھا۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے، اس پیغام توحید کو پھیلانے کی ڈیوٹی مجھ پر اور آپ پر ہے۔ وعدہ کرتے ہو کہ اس پیغام کو پھیلاؤ گے، اللہ کی توحید کو عام کرو گے؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کیجئے کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے لا الہ الا اللہ کا پیغام دیتے رہیں گے، آواز لگاتے رہیں گے۔ مشکل کشا صرف اللہ، حاجت روا صرف اللہ، بگڑی بنانے والا صرف اللہ، اولاد دینے والا صرف اللہ۔ جن کی ڈھیریوں پہ گر رہے ہو یہ منگتے ہیں، سوالی ہیں، ان کے پلے میں کچھ نہیں ہے، یہ خود اللہ کے در کے محتاج ہیں، کائنات ساری اللہ کے در کی محتاج ہے۔ اس توحید کو اپنے سینے سے لگاؤ، اپنی قوم میں، اپنے قبیلے میں، اپنی بستی میں، اپنے رشتہ داروں میں اس پیغام کو پھیلاؤ۔ اللہ کی قسم رب کی رحمت پر امید ہے۔ یہ پیغام اگر آپ نے اپنے سینے سے لگایا، اس پیغام کو سمجھا، اس پیغام کو نشر کیا، اس حال میں موت آ گئی تو یہ افضل ترین موت ہے کہ بندہ لا الہ الا اللہ کے لیے اپنی جان اپنے مالک کے حوالے کر دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔
اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں توحید کے پیغام کو پھیلانے والا بنا، ہمارا مال، ہماری جان، ہماری زبان، ہماری قلم، اے اللہ تو نے ہمیں جو جو صلاحیت دی ہے وہ ہر صلاحیت لا الہ الا اللہ کو پھیلانے میں خرچ ہو۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ مسلمانوں پر رحم فرما دے، اے اللہ مظلوم مسلمانوں پر رحم فرما دے، اے اللہ مظلوم مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کو ختم کر دے، اے اللہ یمن کے مسلمانوں پر رحم فرما دے، اے اللہ عراق کے مسلمانوں پر رحم فرما دے، اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں پر رحم فرما دے، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان ذلت کی زندگی میں ہیں، اے اللہ تو اس ذلت کے دلدل سے انہیں نکال لے، اے اللہ یہ بلاد توحید، بلاد حرمین شریفین، اے اللہ اس بلاد حرمین کی حفاظت فرما، اے اللہ اس سعودی عرب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے علم کے مطابق اے اللہ اس وقت دھرتی پہ اس سے پیارا کوئی اور ملک نہیں ہے جہاں پر تیری توحید کا نفاذ ہو، ہمیں نظر نہیں آتا۔ اے اللہ اس گلشن سے لا الہ الا اللہ کا پیغام نشر ہو رہا ہے، توحید کا پیغام نشر ہو رہا ہے۔ اے اللہ حاسدوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، بد نظر والوں کی بد نظری سے بلاد حرمین کی حفاظت فرما، اللہ خادم حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اللہ انہیں دین اسلام کی مزید خدمت کی توفیق عطا فرما، اسلام کے ذریعے انہیں عزت عطا فرما، ان کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ یمن کے بارڈر پر ہماری اہل ایمان کی فوجیں حوثی باغیوں سے برسر پیکار ہیں، اے اللہ اہل توحید کی فوجوں کی مدد فرما، اے اللہ تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، توحید کا بول بالا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سن ہمارے مولا، سن ہمارے داتا، ہم فقیر تیرے، تو ہے شہنشاہ، نہ کسی کے ہاتھ میں جزا سزا، تیرے ہاتھ قدرتوں کی ڈور ہے، دخل دے سکے تیرے نظام میں کب کسی کے پاس اتنا